اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی آج آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ جو میں ایک سیریز بنائی ہے کہ 5-7 جو ویڈیو بنتی ہیں جادو پر، میں اس کا تعارف، اس کی تعریف اور اس میں شامل ہونے والے تمام علوم کو آپ کی طرف متعارف کراؤں گا تاکہ آپ جب اپنا مواخذہ کرنے لگیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ جادو کیا چیز ہے، علوم کیا چیز ہیں، اور جادو میں جو علم استعمال ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب علم 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری علم ہوتا ہے اور ایک مخفی علم ہوتا ہے۔ اور جو مخفی، جو ظاہری وہ علوم ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، وہ علوم جو نظر آنے والی اشیاء عوامل سے متعلقہ ہوں اور بآسانی سیکھے جا سکیں اور جن کے راز عام کتب میں موجود ہوں، انہیں ظاہری علوم کہتے ہیں۔ تو ظاہری علوم میں اقتصابی علوم ہیں جیسے میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اردو کی شعر و شاعری ہے، یہ وغیرہ، تو یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ کتابیں ہیں جیسے مولانا رومی کی مثنوی ہے۔ اب علوم جو مخفی ہوتے ہیں یہ وہ علوم ہوتے ہیں جو نظر نہ آنے والی اشیاء اور عوامل سے متعلقہ ہوں اور ایک راز کی طرح چھپائے جائیں اور جن کے راز عام کتب میں موجود نہ ہوں یا عام لوگوں میں آپ کو نظر نہ آئیں سوائے اللہ بسلطان۔ سلطانوں کے سورۃ الرحمن کا یہ آیت کا ٹکڑا ہے۔ علوم جو مخفی ہیں جن سے یہ عملیات، جادو، تعویذات یہ نکلتے ہیں، تو وہ 5 ہیں، ان کی اقسام 5 ہے۔ ان 5 اقسام میں سے سب سے پہلی جو علم کی قسم ہے جو کہ مخفی ہائڈن نالج سے تعلق رکھتی ہے، مخفی علوم سے، وہ ہے علم کیمیا۔ مختلف دھاتوں کو کیمیائی عمل اور بعض صورتوں میں مختلف ورد و وظائف، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مختلف دھاتوں کو کیمیائی عمل کے ذریعے کشتہ کرنا، سونا چاندی میں بدلنا علم کیمیا کہلاتا ہے۔ اگر اس کے مشہور آسان عالم کا نام لیں تو جابر بن حیان جو مسلمان تھا، اس علم کا بانی کہلاتا ہے، علم کیمیا کا۔ یہ علم کیمیا کے جو دھاتوں کو مولڈ کرتا ہے۔ اب علم لیمیا، علم لیمیا سے مراد وہ علوم علوی ہیں۔ علم لیمیا سے مراد عالم علوی کے مظاہر کا عالم سفلی میں منتقل کرنا تاکہ ایک عجیب و غریب کیفیت کو جنم دیا جا سکے، یہ علم لیمیا کہلاتا ہے۔ علم لیمیا کیا ہے؟ علم لیمیا سے مراد عالم علوی کے مظاہر کا عالم سفلی میں منتقل کرنا تاکہ ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کی جا سکے جس سے لوگ حیران ہو جائیں۔ اب جو تیسری قسم ہے ہائڈن علوم کی، ہائڈن نالج کی، وہ علم ہے ہیمیا۔ علم ہیمیا سے مراد تسخیرات و دعوات کا علم ہے، مثلا جن، موکلات، ذات النفس کے ہمزاد ارواح اور سیارگان کے تسخیرات کا جو علم ہے اسے علم ہیمیا کہتے ہیں۔ اب ہائڈن نالج کا 5ویں قسم کا جو علم ہے اسے علم سیمیا کہتے ہیں۔ دماغی قوتوں کے ذریعے معمول کے خیالات میں اثر انداز ہونا، یعنی معمول کو ایسی اشیاء دکھانا جن کا دراصل وجود نہ ہو۔ اس کی مثال فرعون کے جادوگروں کا لکڑیاں ڈال کر سانپ بنا دینا، حالانکہ وہ لکڑیاں تھیں، وہ اپنا دماغی قوتوں کے معمول کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ لوگوں کو سانپ نظر آتے تھے رسیوں کی بجائے۔ یہ علم سیمیا ہی کا کمال ہے، لیکن یہ علم جو سیمیا ہے دماغی قوتوں کو جب انسان جاگتا ہو تو کر سکتا ہے، جب سویا ہوا ہو تو یہ کام نہیں کرتا۔ علم ریمیا
اور پانچویں جو قسم ہے وہ علم ہے ریمیا، رے یہ میم یہ الف۔ علم ریمیا سے مراد شعبدہ بازی ہے، یہ جو مثلا دکھاتے ہیں کہ چرو اور وہ آگے چرلو اور یہ ہو گیا، تو یہ جو نا دراصل یہ علم ریمیا سے مراد شعبدہ بازی ہے۔ یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، عامل کی چالاکی اور ہوشیاری ہوتی ہے۔ یہ میجک شو میں اور یہ جو دوڑ بنگالے والے ہیں یہ جو شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، یہ ہاتھوں کی چالاکی اور ہوتی ہے اور پریکٹس ہوتی ہے۔ دراصل علم ریمیا کے ہی یہ مرہون منت ہیں جو شعبدہ باز ہیں۔ علم ریمیا در حقیقت جادو نہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی مثلا علم سیمیا یا ہیمیا یا لیمیا یا کیمیا یا سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہ اس کا باطنی اور روحانی اور جادوئی قوتوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی ان کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ یہ حاضر دماغی چالاکی اور ہوشیاری ہی اس میں کافی ہوتی ہے اور پریکٹس اس میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ جو لیکن آج کل جو شعبدہ باز ہیں وہ بھی عامل بن کر جو ہے نا لوگوں کو 9-2-11 کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ علم کیونکہ شعبدہ باز بڑے چلاک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کی قوتوں کو وہ آنکھوں کے سامنے لوگوں کو کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ مثال مشہور ہے کہ لوگوں کو عقل ان کی آنکھوں کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے، جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ اسے ہی کہتے ہیں۔ لہٰذا اکثر لوگ اس وقت تک باطنی قوتوں کو نہیں مانتے جب تک انہیں عامل کچھ شعبدے دکھا کر اپنے ماہر علوم یا باطنی ہونے کا یقین نہ دلا دے۔ یاد رکھیے، روحانی علم کو ہمیشہ اس فیض سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ عامل ان کو روحانی فیض دے، جبکہ عالم اور عامل پہچانا جاتا ہے اپنی روحانی فیض سے، نہ کہ شعبدہ بازی سے، نہ کسی پریکٹس سے۔ تو یہ علم کی قسمیں تھی جو میں نے آپ کو متعارف کرائیں۔ انشاءاللہ آپ کو کافی اس سے سمجھ آ گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔